ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے آپ سب اپنے مرحومین کو اور جو اسپانسرز ہیں ان تمام کے مرحومین کے لیے خطبہ صلوات علی محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ مالک یوم الدین. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الملک الحق المبین. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی النبی الامی العربی الحاشمی القرشی المکی المدنی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بالمدینہ العبد الموید ورسول المسدد المصطفى الاحمد المحمود الامجد ابو القاسم محمد. محمد وآل محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب محكم مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صلوات صلی علی محمد وآل محمد. اللہ تعالیٰ سورہ ضحیٰ میں ارشاد فرماتا ہے کہ قسم ہے، بہت سی قسمیں کھانے کے بعد مختصر کرتے ہوئے ٹائم کو دیکھتے ہوئے، کہ کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور تمہیں پناہ دی؟ کیا ہم نے تمہیں مفلس اور کمزور نہیں پایا اور غنی کر دیا؟ سبحان اللہ. یہ 2 آیتیں اور اس کے بعد جو تمام اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں پلس کہا کہ بعد جو ہے تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا اور اپنے رب کا ذکر کرتے رہو. لیکن یہ جو 2 آیتیں ہیں، یہ آیتیں آج کی تاریخوں کی مناسبت سے ان 2 پرسنالٹیز کے لیے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو اس وقت پرورش کیا جب ان کے والدین دنیا سے چلے گئے تھے. ایک پرسنالٹی وہ جنہوں نے پرورش کیا اور دوسری وہ جنہوں نے اپنی تمام تر جائیداد، تمام تر مال انہوں نے اس دین کو پروان چڑھانے کے لیے خرچ کر دیا. سبحان اللہ. سبحان جو ہمارے تمام معصومین کی والدہ ہیں، اللہ. حضرت خدیجہ اللہ صلی علی محمد وآل محمد، اور حضرت ابو طالب جو امام علی علیہ السلام کے والد اور رسول اللہ کے چچا ہیں. تھوڑا سا مختصراً دونوں کے بارے میں بیان کرنے کے لیے کہ حضرت رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جب پیدا ہوئے تو ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. حذیل، ابھی میں نے کیا کہا؟ آپ آگے آ جائیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بچوں کے لیے تھوڑا کوئزز ساتھ ساتھ ہوتے رہنے چاہیے کیونکہ بچے تھوڑے اٹینٹو رہتے ہیں. تو رسول اللہ جب پیدا ہوئے تو ان کے والد دنیا میں نہیں تھے. جو تمام چیزیں اجلال بھائی نے بیان کی کہ والد کے یہ تمام انسان بچوں کے اوپر فرائض ہیں، وہ رسول اللہ کے والد دنیا سے پہلے جا چکے تھے. رسول اللہ کی
چند سال کی عمر 6 سال کی عمر میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اب 6 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے, یہ کچھ عجیب ہی معاملہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے کا کہ 6 سال کی عمر میں والد اور والدہ دونوں دنیا سے چلے گئے رسول اللہ کی. 7 سال 8 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کی والدہ دنیا سے چلی گئیں, حضرت فاطمہ زہرا کی والدہ حضرت خدیجہ دنیا سے چلی گئیں. 5 سال کی عمر میں حضرت سکینہ کے والد اور پورا خاندان کربلا میں شہید ہو گیا. اسی طریقے سے آگے بڑھتے جائیے تو 12ویں امام کی جب امامت ہوئی تو 5 سال ان کی عمر. صلی علی محمد وآل محمد. یعنی کہ اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ ان لوگوں کو کچھ اسپیشل طریقے سے ٹرین کیا جائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ جب تک آپ مشکلات سے نہیں گزریں گے, جب تک امتحان نہیں ہوگا, تب تک آپ کو رسپانسبلٹیز نہیں ملیں گی. کیا تم سمجھتے ہو ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تو ہم نے آزمایا بھی نہیں. پچھلے لوگوں کو اتنی مشکل حالتوں سے گزارا گیا کہ وہ کہہ اٹھے کہ کب اللہ کی مدد ہم تک پہنچے گی. یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے. جب 3 سال پہلے دونوں شہادتیں حضرت ابو طالب کی اور حضرت خدیجہ کی 3 دن کے اندر ہوئیں, یعنی 7 رمضان کو حضرت ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے, شہادت ہوتی ہے 10 رمضان کو حضرت خدیجہ کی. 3 سال تک یہ پورا کنبہ شیب ابی طالب میں محصور رہا, جہاں پہ کھانے کے لیے کچھ نہیں, صرف گھاس پھوس تھی. 3 سال تک نہ اناج جا سکتا تھا, نہ لوگ مل سکتے تھے. اگر کوئی ملتا تھا تو اس کو اس طریقے سے سزا دیتے تھے جیسے کہ کسی نے غداری کی وہاں مکہ والوں کے ساتھ. اگر آپ کسی بھی نان شیعہ کے سے پوچھیں, خاص طور پہ وہ لوگ جو بڑے بڑے اعمال کرنے میں آگے رہتے ہیں, تراویاں پڑھتے ہیں, ان سے کہیں عمر نے یہ اپنے لیے شروع کر دیا. عمر نے تراویح شروع کی, رسول اللہ نے نہیں کی تھی. یہ باقاعدہ ہر جگہ پہ سنیوں کی کتابوں میں بھی ہے. لیکن ان سے یہ پوچھیں کہ کیا ابو بکر عمر نے کبھی شیب ابی طالب میں ٹائم گزارا؟ مسلمان تو تھے, وہ مسلمان تو ہو چکے تھے, لیکن کبھی انہوں نے شیب ابی طالب میں کچھ ٹائم گزارا ہو؟ کوئی ایک روایت بھی ہو, وہ روایتیں جو آخری دنوں کی ہیں رسول اللہ کی شہادت کے قریب کی, وہاں پہ آپ اگر یوٹیوب پہ سرچ کریں یا کہیں اور سرچ کریں, 1 منٹ کی ڈیٹیل ملے گی کہ انہوں نے کس طرح آئے, کس طرح گئے, کہاں گئے, کس طرح آگے بڑھے, کہاں انہیں بلایا گیا, ہر ڈیٹیل. یعنی کہ وہ ڈیٹیل بھی جو حقیقت میں ہوئی بھی نہیں, وہ ڈیٹیل بھی ملے گی. لیکن شیب ابی طالب کی ایک جھوٹی سے جھوٹی روایت بھی دکھا دیں کہ ان لوگوں نے کچھ دیا ہو, کچھ سیکریفائس کیا ہو, کیونکہ ان کے قبیلوں کے خلاف بائیکاٹ نہیں تھا, بائیکاٹ تھا بنو ہاشم کے خلاف, ان لوگوں کے قبیلوں کے خلاف نہیں تھا. اور باقاعدہ ابو بکر کا قبیلہ کوئی بہت بڑا قبیلہ نہیں تھا. یہ بات ضمناً آ گئی تو ایک بات آپ کی نظر کرتا چلوں کہ ابو بکر کا جو قبیلہ تھا وہ مکہ کے چھوٹے قبیلوں میں سے تھا. اسی وجہ سے ابو بکر کی جو رنگت تھی اور عائشہ کی رنگت تھی وہ ڈارک تھی. جس نے لیڈی آف ہیون دیکھی ہے اور اس سے پہلے اس نے پاکستان اور انڈیا کے اسکولوں میں پڑھا ہے, پاکستان اور انڈیا کے اسکولوں میں پڑھنے والوں کے نزدیک عائشہ ایک حور نما شخصیت ہے جن سے خوبصورت دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. اور اگر آپ لیڈی آف ہیون مووی دیکھ لیں تو عائشہ سے عجیب شکل کی کوئی ہو نہیں سکتی. تو مجھے یہ چیز کانفلکٹ ریزولو نہیں ہو رہا تھا, تو کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری زندگی ہم نے سنا کہ اتنی خوبصورت چھوٹی بچی تھی, اپنی گڑیا سے کھیلتی تھی وغیرہ وغیرہ. تو میں نے پتا کیا, ریسرچ بھی کی کہ ابو بکر کے خاندان اور ان کا قبیلہ اتنا چھوٹا تھا کہ انہوں نے جو کالے تھے, غلام تھے, انہیں آزاد کر کے اپنے قبیلے میں شامل کیا اور ان سے شادیاں ہوئیں. تو پھر جو بچے ہوئے تو ان کی رنگت بھی ویسے ہی تھی, اسی وجہ سے ان کی رنگت ڈارک تھی. اس کا مطلب یہ نہیں کوئی برائی ہے رنگت میں, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان انڈیا میں اتنا بڑھا دیا جاتا ہے جو حقیقت کے بہت خلاف ہوتا ہے. لیکن یہ لوگ
شیب ابی طالب میں نہیں تھے. 3 سال تک اسٹرگل کر کے جو لوگ باقی نکلے وہ انہوں نے اسلام کی بنیاد رکھی. انہوں نے جنگوں میں ثابت قدم رہنا سیکھا کہ اگر ہم یہ 3 سال برداشت کر سکتے ہیں, اگر ہم یہ مشکل ٹائم برداشت کر سکتے ہیں, تو ہمیں کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے مقام سے نہیں ہٹیں گے. اسی لیے حضرت ابو طالب جس زمانے میں رسول اللہ کی زندگی کو خطرہ تھا, روزانہ لوگ مکہ سے بھیجے جاتے تھے کہ رسول اللہ کو شہید کر دو کسی طریقے سے, حضرت ابو طالب روزانہ مختلف جگہ پہ رسول اللہ کو سلاتے تھے, ان کی جگہ کے اوپر اپنے بچوں کو سلاتے تھے, اپنے بچوں کی جان دے کے رسول اللہ کو بچایا حضرت ابو طالب نے. ایک دفعہ جب ایک اور صلوات پڑھ دیا محمد دو چھوٹے سے واقعات. ایک دفعہ جب رسول اللہ بہت چھوٹے تھے, 7-8 سال کے تھے, روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. اب جب بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو آپس میں جھگڑا بھی ہوتا ہے, وہ الگ بھی کر دیا جاتا ہے, بوائے کاٹ ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن وہ ان کا باپ نہیں تھا, تو وہ اکیلے کھڑے ہوئے رو رہے تھے. بچوں نے ان سے کھیلنا چھوڑ دیا, اور پھر حضرت ابو طالب کو پتا چلا تو انہوں نے اپنے پاس, وہ فوراً بھاگتے ہوئے گئے جہاں پہ وہ کھڑے ہوئے تھے, اور ان کے بالوں میں کنگھی کرے کہا کہ تم میرے بیٹے ہو, کبھی یہ نہ سوچنا کہ تمہارا باپ نہیں ہے. اور اسی وجہ سے جب حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا, وہ لوگ انہیں دفنانے لے کے جا رہے تھے, تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ اے میرے چچا, اللہ میری قرابت آپ سے قائم رکھے. آپ نے میری اس وقت مدد کی جب میرے ساتھ کوئی نہ تھا, جب میرے ساتھ کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں تھا, تب آپ نے مدد کی. ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ, یہ مختلف روایتیں ہیں کہ رسول اللہ یا تو اعلان کر رہے تھے یا نماز پڑھ رہے تھے, لیکن اکیلے تھے. چند لوگوں نے 12-13 لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ مکہ میں کعبے کے پاس اکیلے ہیں. انہوں نے کہا آج ان کا کام تمام کر دیتے ہیں. ابو جہل نے پتھر اٹھایا کہ میں جا کے ماروں گا, تم لوگ پیچھے سے آنا میری مدد کرنا. جیسے ہی پتھر اٹھایا ویسے ہی اس کے ہاتھ شل ہو گئے. سب لوگوں نے دیکھا کہ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا. پوچھا کہ ہوا کیا, تم نے تو کہا تھا کہ ماریں گے, تمہارے تو خود ہاتھ پیلے پڑ گئے, ہوا کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عجیب سا چیز دیکھی, میں نے دیکھا ایک بیل ہے جو میری طرف بھاگنے والا ہے. اور روایتوں میں ہے کہ اسی وقت حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ اے رسول اللہ کہتا ہے میں کبھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. رسول اللہ نے پیچھے دیکھا تو حضرت ابو طالب غیظ کے عالم میں اس طرف آ رہے تھے. یعنی کہ حضرت ابو طالب کو اس نے اس طریقے سے دیکھا کہ اس کے ہاتھ شل ہو گئے اور وہ آگے نہیں بڑھ سکا. یہ حضرت ابو طالب وہی ہیں جنہوں نے امام علی علیہ السلام کی پرورش کی کہ وہ امیر المومنین امام المتقین بنے. اب ذرا آپ لوگ, خاص طور پہ وہ لوگ جو غیر شیعہ سے بات چیت کرتے ہیں, تو غیر شیعہ کہتے ہیں کہ ابو طالب جو ہے مسلمان نہیں تھے. پہلی بات تو یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کی مثال اصحاب کہف کی سی ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو پبلکلی چھپا کے رکھا, اور لیکن انہوں نے جتنی خدمت دین کی اتنی کسی نے نہیں کی, کہ ان کی وجہ سے دین وہاں قائم ہوا. دوسری جگہ کے اوپر روایتوں میں ہے کہ حضرت ابو طالب نے صرف ایک زبان نہیں ملٹیپل زبانوں میں کلمہ پڑھا. اب تیسری چیز, ایک لاجک پیش کرتا ہوں آپ کے نزدیک, کہ جیسے زین بھائی نے کہا کہ باپ کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے. اجلال بھائی نے کہا کہ بچوں کے اوپر لازمی ہے کہ وہ اپنے باپ کے لیے آر کا ثابت باعث نہ ہو. اگر کوئی بھی بچہ آتا ہے وہ غلط کام کرتا ہے تو پہلے کس کی طرف نسبت ہوتی ہے کہ باپ نے تربیت کیسی کی.
کسی بھی مسلمان سے کہیے جو امام علی علیہ السلام کو علیہ السلام نہیں کہتا، وہ کیا کہتا ہے؟ امام علی یا علی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ کیوں کہتا ہے کرم اللہ وجہہ؟ کیونکہ امام علی کی پیشانی کبھی بھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی۔ اگر گھر میں کوئی بھی بتوں کے سامنے جھک رہا ہوتا تو یہ بھی جھکتے، لیکن یہ اس بات کا پروف ہے کہ اس پورے گھر میں نہ کوئی بتوں کے سامنے جھکا تھا، اسی وجہ سے امام نے کبھی بھی ان کے اوپر شک بھی نہیں کر سکتے، چاہے امام مانے یا نہیں مانے، کہ وہ بتوں کے سامنے جھکے۔ یہ ایک دلیل ہے حضرت ابو طالب کے ایمان کی۔ ایک بار صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ محمد وآل محمد۔ حضرت ابو طالب نے اسلام کو اپنا وہ سب کچھ دے دیا جس کی وجہ سے اسلام اس مقام پہ پہنچا، جہاں پہ وہ فاؤنڈیشن لے کی، جہاں پہ امام علی علیہ السلام اتنی قوت پا گئے تھے کہ وہ پھر رسول اللہ کو ڈیفینڈ کر سکتے تھے۔ یہ پورا گھرانہ اس اسلام کی خاطر ایک کے بعد ایک صرف تیار کرتا رہا کہ یہ میسج کسی طریقے سے اگلی جنریشن تک منتقل ہو جائے، یہ میسج کہیں شیطان کی وجہ سے کنفیوز ہو کے ختم نہ ہو جائے۔ یہی ہماری رسپانسبلٹی ہے، اور کوئی رسپانسبلٹی نہیں کہ کھانا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، رزق اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، عزت ذلت اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، زندگی موت اللہ تعالیٰ نے وعدہ کی ہے، اولاد اللہ تعالیٰ نے وعدہ کی ہے، لیکن تربیت اولاد ہماری ذمہ داری ہے، کسی طریقے سے یہ مشن اگلی نسل تک پہنچ جائے۔ اور یہی چیز حضرت خدیجہ نے اپنی پوری کی پوری دولت دے کے یہی مشن قائم کیا، اور ان کی دولت کی ایگزامپلز دی جاتی ہیں، کتنے 100,000 اونٹوں کے اوپر ان کی دولت کے ٹریڈنگ والے تجارتی قافلے جاتے تھے، لیکن جو غیر شیعہ ہیں جنہیں دل میں بغض ہے کہ کسی طریقے سے عائشہ کو بڑھانا ہے، تو وہ کس طرح بڑھا سکتے ہیں کہ جب ایک سامنے ایک ایسی بیوی موجود ہے جن کے پاس پیسہ بھی تھا، جنہوں نے اولاد بھی دی رسول اللہ کو، جن کا کیریکٹر بھی کسی سے یعنی کوئی کوشچن نہیں کر سکتا، طاہرہ مشہور تھی اپنے کیریکٹر میں، ان کے مقابلے میں کیسے بڑھایا جائے عائشہ کو تو ان کا کیریکٹر کم کیا جائے، بتایا جائے کہ ان کی ملٹیپل شادیاں ہوئی تھیں، وہاں سے ان کو پیسے ملے تھے، اب جب وہ 15 سال رسول اللہ سے بڑی تھی تو جوان سے شادی کی۔ یہ تمام کے تمام جھوٹے افسانے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کی جب شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ کی عمر چند سال بڑی ہوگی، 3-4 سال، 2-3 سال، اس سے زیادہ فرق نہیں تھا۔ اور یہ کہ ان کی دولت کہاں سے آئی تو ان کی خاندانی دولت تھی، یہ نہیں کہ ان کی پچھلی شادیوں سے دولت آئی تھی، دولت جو تھی ان کے خاندان، ان کے باپ کی دولت تھی۔ 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی حضرت خدیجہ، ایک ان کی بہن۔ حضرت خدیجہ اور ان کی بہن میں ساری کی ساری دولت ڈیوائیڈ ہو گئی۔ بہن کی 3 بیٹیاں تھیں، رقیہ، کلثوم اور تیسری بیٹی زینب۔ تو 3 بیٹیاں تھیں ان کی بہن کی، بہن کا جوانی میں انتقال ہو گیا، تمام بیٹیوں کو حضرت خدیجہ اور رسول اللہ نے اڈاپٹ کر لیا، ان کی تمام دولت بھی حضرت خدیجہ کے پاس آ گئی اور بیٹیاں بھی آ گئیں۔ تو یہ 3 بیٹیاں حضرت خدیجہ کی بایولوجیکل اور رسول اللہ کی بایولوجیکل بیٹیاں نہیں تھیں، یہ رسول اللہ کی اڈاپٹڈ بیٹیاں تھیں۔ لیکن آپ سب کو پتا ہے کہ اس زمانے میں کس طریقے سے زید بن حارث کو یہ اپنا رسول اللہ کہنے لگے تھے، تو جب اڈاپٹ کرتے تھے تو ایسے کرتے تھے جیسے اپنے بچے ہوں، اسی طریقے سے ان تینوں کو رسول اللہ کی بیٹیاں کہنے لگے۔ اور اگر وہ تینوں بیٹیاں ہوتی تو حضرت فاطمہ زہرا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ان کی شادی کے لیے رسول اللہ نے جتنی احتیاط سے کام لیا کہ کسی کو رشتہ نہیں دیا، انتظار کیا کہ جب اللہ کا حکم آئے گا تب رشتہ دیں گے، اس کے مقابلے میں وہ 3 بیٹیوں کو دوسرے مسلمانوں سے بہایا گیا، یہاں تک کہ 2 کو عمر سے بھی اور عثمان سے بھی کی شادی ہوئی۔ بعد میں
حالانکہ اگر رسول اللہ کی اپنی بایولوجیکل بیٹی ہوتی تو کبھی بھی اس طریقے سے شادی نہیں ہو پاتی، کیونکہ یہ رسول اللہ کی عدالت کے خلاف ہے کہ ایک بیٹی کے ساتھ یہ اس طریقے کا وہ کریں، تعلق کریں کہ اس کے لیے کنڈیشنز اتنی سخت ہوں اور باقیوں کے لیے ڈیفرنٹ کنڈیشنز ہوں. یعنی کہ رسول اللہ کے پاس کوئی ریزن تھا جن کی وجہ سے ان تینوں کی کنڈیشنز ڈیفرنٹ تھیں. اب حضرت خدیجہ کے بارے میں جو اور چیزیں ہیں کہ انہوں نے اپنا تمام مال خرچ کیا، تو ان کے مال کی وجہ سے اسلام اس لیول پہ پہنچا جہاں پہ لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ آؤ کلمہ پڑھو، یہاں پہ کھانا لو، یہ تمہارے سپورٹ ہوگی. کیونکہ اس زمانے میں جو بھی کلمہ پڑھتا تھا اسے سپورٹ نہیں کیا جاتا تھا. اور یہی تمام وجوہات تھیں جس کی وجہ سے وہاں کے مشرکین حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے، کہ یہاں تک کہ حضرت فاطمہ زہرا کی جب ولادت ہوئی، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد، تو وہاں پہ کوئی بھی عورت مکہ کی نہیں آئی اس ولادت کے پورے افیئر میں، صرف اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا، حضرت آسیہ، حضرت اور مریم کو بھیجا اس ولادت کی میں حضرت خدیجہ کا ساتھ دینے کے لیے. اتنا سخت بوائیکاٹ تھا کہ مسلمانوں سے ملنا نہیں ممکن تھا. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جب یہ سوچتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ چوز کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب امتحانوں سے گزارتا ہے پھر چوز کرتا ہے، اور امتحانوں سے گزارنے کے بعد آپ کا یقین اتنا اسٹرانگ کر دیتا ہے کہ اس کے بعد فرق نہیں پڑتا کہ کس سائڈ سے آپ کے اوپر پریشانی آئے گی، آپ اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے جب حضرت خدیجہ کے آخری وقت آیا، حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کو بلایا، حضرت فاطمہ زہرا 6-7 سال کی بچی، اور کہا کہ بیٹی ادھر آؤ، اب میرا وقت آخر آ چکا ہے. ذرا سوچیں، ایک چھوٹی بچی اپنے ماں کے پاس، اپنے دادا کا ابھی جنازہ اٹھا ہے، اور وہ لوگ پوری دنیا میں اکیلے ہیں. ان سے ماں بلاتی ہے اور کہتی ہے بیٹی اب میرا وقت آخر آ گیا ہے، مجھے کچھ کہنا ہے. رسول اللہ کمرے میں تھے، رسول اللہ سے کہا آپ جائیے، میں اپنی بیٹی سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں. وہ جو کہ ملیکہ عرب تھی، وہ جس کے پاس دنیا کی تمام دولت تھی، وہ جو کہ ہر چیز کے اوپر قادر تھی، اس نے کہا بیٹی میرے پاس کچھ نہیں، میری ایک خواہش ہے کہ اپنے بابا سے کہنا جب میں مر جاؤں کہ اپنا جو کپڑا ہے اس کے اندر مجھے کفن دیجیے گا. حضرت فاطمہ زہرا آ کے کہتی ہے بابا، ماں نے مجھے یہ وصیت کی ہے. اتنے میں حضرت جبرائیل آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میری طرف سے میری اس کنیز کو سلام کر دیں، اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے ان کے لیے کفن بھیجا ہے. اسی طریقے سے وقت گزرتا گیا، اس دن تو شہادت ہو گئی. حضرت فاطمہ اکیلی تھی لیکن ان کے بابا ان کے ساتھ تھے. آج سے کوئی 60 سال بعد، 70 سال بعد کربلا کا دن ہوگا جب 5 سال کی بیٹی اپنے بابا کا سینہ تلاش کر رہی ہوگی اور لوگ اسے تماچے مارتے ہوں گے، اور وہ کبھی اپنی دادی کو بلاتی ہوگی، کہتی ہوگی ہائے دادی میرے بابا نہیں ملتے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللہ تعالیٰ ہماری اس قلیل سی بات کو قبول فرما اور ہمیں معرفت محمد و آل محمد اور اپنی اے اللہ تو اپنی معرفت عطا فرما اور اپنے کام کے لیے منتخب فرما.